یہ پیغام پہنچا دینا ہے لوگوں کے لیے، اور تاکہ ڈرائے جائیں وہ اس پیغام کے ذریعے سے، اور تاکہ جان لیں وہ کہ بے شک پکی بات ہے کہ معبود صرف ایک ہے، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے۔ یہ آیتیں ہیں کتاب کامل کی اور ایسے قرآن کی جو واضح سورہ ابراہیم کی آخری آیت اور سورہ ہجر کی پہلی آیت مقدسہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا۔ سورہ ابراہیم کی آخری آیت میں رب کائنات نے فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کو پیغام پہنچا دینا، یہ لوگوں کے لیے خبر پہنچا دینا ہے۔ ھذا جو اس میں اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ، اس کی آخری چند آیتیں ہیں سورہ ابراہیم کی۔ لکھا ہے کہ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ، وہاں سے لے کر کے آخر تک جن میں آخرت کا پیغام ہے، آخرت کے بارے میں ہولناک مناظر پیش کیے گئے، آخرت کے بارے میں ہمیں خبردار بیدار کیا گیا ہے کہ قیامت کی ہولناکی، قیامت کی سختیاں، قیامت کے معاملے کو سمجھو اور اس کے لیے اس کے شایان شان تیاری کرو۔ جیسے وہ دن یوم عظیم ہے، زلزلہ عظیمہ ہے، اور اس وقت کی ہولناکی بہت بڑی ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے اس کے بارے میں ہمیں سمجھا کے۔ سورج جیسی مخلوق محفوظ نہیں رہے گی، زمین محفوظ نہیں رہے گی، آسمان محفوظ نہیں رہیں گے، چاند ستارے محفوظ نہیں رہیں گے، غرضے کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے اڑ جائیں گے۔ اس قیامت کے دن کو انسان تیری کیا حیثیت؟ پہاڑ کہاں اور تو کہاں، آسمان کہاں اور تو کہاں، سورج چاند کہاں اور تو کہاں؟ تو اپنے آپ کے ذرا سوچ کہ تو نے بھی اس وقت کا ہولناک منظر تو کیسے برداشت کرے گا، کیسے اس دن کو تو بھلا سکتا ہے، اس کی تیاری سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا ھذا بلاغ، یہ سارا قیامت کا منظر، یہ ایسی خبر، ایسا واقعہ، ایسی بات ہے جو لوگوں کے نفع کے لیے ان کو پہنچاؤ تاکہ وہ تیاری کر لیں اور ڈر جائیں اس دن سے۔ وَلْيُنذَرُوا بِهِ، اس پیغام کو سن کر کے ڈر جائیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنکھوں سے رونا آ جائے، دل پسیج جائیں، پتہ چلے کہ میں آخرت کی تیاری کر رہا ہوں، مجھے ایک امر عظیم درپیش ہے۔ وَلْيَعْلَمُوا، اور تاکہ یہ بات ان کے دل دماغ میں بیٹھ جائے، اچھی طرح سے جان لیں، جس میں علم الیقین بھی ہو، حق الیقین بھی ہو، عین الیقین بھی ہو، اچھی طرح سے جان لیں اس بات کو، انما هو الہ واحد، کہ عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، معبود برحق صرف ایک ہی ذات ہے، جس کا سجدہ کرنا ہے وہ صرف ایک ہی ذات ہے، جس کے لیے عبادت کے کسی بھی کام میں، چاہے وہ قولی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے اس کی نیت کرنی ہے۔ کسی اور کو سانجھی بھائیوال شریک کر لیا تو پھر عبادت نہیں رہے گی، وہ رائے گاہ بیکار چلی جائے گی۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ اب ہر انسان جس سے پوچھو کوئی اپنے آپ کو بے عقل کہتا ہے، کسی سے بھی پوچھو، سال بھر ایک نماز نہیں، سال بھر ایک سجدہ نہیں، سال بھر ایک عبادت کا کام نہیں، لیکن پھر بھی کہتا ہے سب سے بڑا عقل مند میں، اور قرآن اس کو سب سے بڑا بیوقوف کہتا ہے۔ یہ جہل مرکب ہے، اس کو اپنے بے وقوف ہونے کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ اتنا بڑا جہل ہے کہ اس کو اپنی جہالت کا بھی علم نہیں، اس کو ہم اپنی مولوی زبان میں جہل مرکب کہتے ہیں۔ یہ صرف جہل نہیں بلکہ اپنی جہالت سے بھی جہل ہے۔ عقل مند بندہ وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرتا ہے، عقل مند بندہ وہ ہے جو قبر کی سوچتا ہے، عقل مند بندہ وہ ہے جو اس ذات کو پہچانتا ہے
جس نے اسے جان دی، مال دیا، اولاد دی، جو سانسوں کا مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری موت و حیات ہے، جس کے قبضہ قدرت ہماری عزت و ذلت ہے، جو اس کو جانتا ہے۔ وہ نچوڑ خلاصہ یہ نکالا کہ ایک اللہ کے ہو جاؤ اور اسی کے بارے میں عین الیقین، علم الیقین، حق الیقین حاصل کر لو اور اسی ذات کے بارے میں اس سے ڈرو۔ اور یہ نصیحت عقل والوں کی ہے۔ اب جو اس سے متاثر نہیں ہوتا اس کا دماغ اور گدھے کا دماغ برابر ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتا رہے۔ جیسے جانور بھی، اس کو پورا قرآن سنا دو کوئی متاثر نہیں ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی چینجنگ نہیں آئے گی۔ تو جو مسلمان بھی قرآن سن کے چینجنگ نہیں آتی انسان میں، تو اس حیوان میں کیا فرق ہے؟ وہ کھڑے ہو کے کھاتا ہے، یہ بیٹھ کے کھاتا ہے، وہ 4 ٹانگوں پہ چلتا ہے، یہ 2 ٹانگوں پہ چلتا ہے، یہ بھی جانور ہے، وہ بھی جانور ہے۔ انسان کے بارے میں فرمایا کہ وہ نصیحت حاصل کرتا ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اس باری صورت کو ختم کیا اور اگلی صورت ہجر ایک مقام، ایک شہر کا نام ہے جو قوم سمود کی مرکزی بستی تھی۔ مدینہ طیبہ سے شمال مغرب کی طرف شام کا راستہ ہے۔ اس راستے میں جاتے ہوئے یہ بستی راستے کے اوپر آتی تھی، یہ شہر راستے کے اوپر آتی تھی۔ ہجر اس کا نام ہے۔ ویسے ہجر بندش کو، رکاوٹ کو کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں ہے کہ 3 اسباب ہجر، یعنی اس بندے پر اس کے تصرفات اور اس کے کاموں کے بارے میں رکاوٹ ہے۔ ایک نابالغی، چھوٹا بچہ ہے، اس پر شرعاً ہجر ہے، اس کا کوئی کام شرعاً معتبر نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کا نکاح طلاق بھی معتبر نہیں ہے اور اس کی خرید و فروخت بھی معتبر نہیں ہے۔ چھوٹے بچے کی کوئی چیز معتبر نہیں ہے جب تک سربراہ کی اجازت، ولی کی اجازت نہ ہو۔ ولی اس کی طرف سے کرے گا تو پھر ہو ایک صغر سن۔ اور نمبر 2 جنون، پاگل پن کی، بالکل پاگل ہو، اس کو کوئی نفع نقصان کا، ماں بہن بیٹی کا پتہ نہ ہو، تو اب اس پر بھی ہجر ہے، اس کا بھی کوئی کام شرعاً معتبر نہیں ہے۔ تیسرا ہے غلامی، کہ غلام جو ہے کسی کا، جب تک مالک کی اجازت نہ ہو اس بیچارے کا بھی نہ نکاح طلاق معتبر ہے، نہ اس کا خرید و فروخت معتبر ہے، وہ بیچارہ بھی حیوان کی طرح ہے، مالک کی اجازت کے بغیر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہم انہیں اسباب ہجر کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے وراثت میں جائیں گے تو وہاں اسباب ہجر اور ہیں، 4 ہیں۔ بہرحال تو ہجر ایک مقام ہے، مرکزی شہر تھا قوم سمود کا، تو اس کا تذکرہ چونکہ اس صورت میں آ رہا ہے، اس لیے صورت کا نام سورۃ الحجر رکھا ہے۔ یہ 14ویں سپارے کے پہلے پاؤ پر مشتمل 6 رکوع، اس صورت کے 6 رکوع ہیں اور 99 اس کی آیات ہیں۔ ترتیب وضعی جس ترتیب سے قرآن میں صورتیں آ رہی ہیں اس کا 15واں نمبر ہے، اور ترتیب نزولی جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا ہے اس لحاظ سے اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کا 54 نمبر ہے، ایک یہ ہے کہ اس کا 57 نمبر ہے۔ 56 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، 57 نمبر اس کا ہے، یا یہ کہ 53 اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، 54 نمبر اس کا ہے۔ اور 114 صورتیں ہیں چونکہ قرآن مجید کی، تو اگر اس کا 57 نمبر ہے تو پھر 57 صورتیں اس کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس صورت کے اندر جو مکمل کلمات استعمال ہوئے ہیں وہ 663 ہیں، 663 کلمات ہیں اس کے اندر، اور جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ 2907 حروف پر مشتمل ہے اور 663 کلمات پر مشتمل ہے یہ سورہ ہجر۔ اس کی پہلی آیت مقدسہ میں قرآن مجید کی حقانیت، صداقت اور اس کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور ہمیں حکم یہ ہے کہ ان کے معنی کی تتبع تلاش میں نہ پڑیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کامل کی آیتیں ہیں۔ اب یا تو یہی صورت مراد ہے یا پورا قرآن مراد ہے کہ یہ کتاب کامل کی آیتیں ہیں، وہ قرآن مبین، اور ایسے قرآن کی آیتیں ہیں جس کا ہر معاملہ، ہر بات کھلم کھلا واضح ہے۔
فرمایا جس کے اصول نہایت صاف ہیں، دلائل انتہائی روشن ہیں، احکام انتہائی معقول ہیں، اور وجوہ اعجاز اس کے واضح ہیں، اور بیانات اس کے انتہائی شگفتہ ہیں اور فیصلہ کن ہیں۔ یہ مبین کا ترجمہ کیا حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی نے اپنے حاشیے میں۔ تو قرآن مبین ایسا قرآن جو ہر لحاظ سے واضح ہے، اس لیے وہ انسانوں کی کامل اور مکمل رہنمائی کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور قرآن مجید کے مضامین پر ایمان کامل نصیب فرمائے، اور قرآن مجید کو دنیا میں ہمارے لیے ہادی بنائے، قبر میں ہمارا مونس ہو، اور قیامت کے دن ہمارا سفارشی ہو، اور جنت میں ہمارے لیے رفع درجات کا ذریعہ ہو۔ قرآن مجید جب ہم تلاوت کے لحاظ سے ختم کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، کوئی ناظرے پڑھ کے مکمل کرے، کوئی یاد پڑھ کے مکمل کرے، تو اس کے بعد قرآن مجید کے آخر میں دعا لکھی ہوئی ہے کہ قرآن مجید مکمل کریں تو دعا کون سی پڑھیں۔ دعا تو لمبی ہے، لیکن جو اس کا پہلا حرف ہوتا ہے، پہلا لفظ ہے، اس پر کبھی غور کریں۔ پہلا اس کا لفظ کیا ہے؟ جو پہلا لفظ ہے اللہم آنس وحشتی فی قبری، کہ قرآن مجید کو قبر میں میرا مونس بنا، اس قرآن کی وجہ سے میں مانوس ہو جاؤں، مجھے قرآن کی وہاں ساتھ مل جائے، سنگت مل جائے، کہ قبر میں اکیلا نہ ہوں۔ قبر کی وحشت دور کرنے کے لیے، قبر کی تنہائی کا احساس ختم کرنے کے لیے آپ دنیا میں قرآن سے وفادار بن کے جائیں تو آپ قبر میں اکیلے نہیں ہوں، یہ قرآن آپ کے ساتھ ہوگا۔ ہر بندہ سوچے کہ میں نے قبر میں تو جانا ہے، میری اولاد وہاں نہیں ہوگی، میرے ماں باپ وہاں نہیں ہوں گے، میرا کاروبار میرے ساتھ وہاں نہیں ہوگا، میرے دوست احباب نہیں ہوں گے۔ اللہ نے میری قبر میں میرا مونس قرآن کو بنایا ہے، آیا میں نے اس کو مونس کے طور پہ اپنے لیے منتخب کیا ہے کہ نہیں کیا؟ میں اس کو وقت دیتا ہوں یا نہیں دیتا؟ میں اس کی تلاوت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ میں اس سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ جس کا دیکھنا ثواب، جس کا پڑھنا ثواب، جس کا اٹھانا ثواب۔ یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ تو اس لیے یہاں دعا میں پہلا جملہ آتا ہے اللہم آنس وحشتی فی قبری، اس قرآن کی وجہ سے ہماری قبر کی وحشت کو ختم کر دے اور وہاں ہمیں انس نصیب کرو۔ جیسے کوئی دوست کہیں ساتھ ہو، کوئی ہمدرد ساتھ ہو، تو کہیں بھی بندہ ہو تو بندے کو تنہائی کا احساس نہیں ہوتا، ہمت بندی رہتی ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرا دوست میرے ساتھ ہے، میرا ہمدرد میرے ساتھ ہے۔ تو قرآن ہمارا دوست بن جائے۔ اس لیے حضرت پیر ذوالفقار سے دامت رحمۃ اللہ تعالی جب بھی تذکرہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں قرآن عظیم الشان کے عاشق بن جاؤ۔ یہ نہیں کہتے صرف قاری بن جاؤ، صرف حافظ بن جاؤ، صرف تلاوت والے بن جاؤ، صرف قرآن کے مبلغ بن جاؤ، قرآن کے آگے ناصر بن جاؤ، قرآن کو دنیا کے کونے میں پہنچانے والے۔ فرمایا نہیں، قرآن کے عاشق بن جاؤ۔ یہ ان کی دعا میں، ان کی باتوں میں، بیانوں میں آپ کو اکثر یہ جملہ ملے گا کہ قرآن مجید کے عاشق بن جاؤ۔ قرآن مجید کا عاشق کون ہوتا ہے؟ جب تک اپنے معشوق کو دیکھیں اسے چین نہیں آتا، اسے سکون نہیں آتا، وہ اس وقت تک روٹی اچھی نہیں لگتی جب تک معشوق کو نہ دیکھے۔ قرآن کے ایسے عاشق بن جاؤ کہ جب تک قرآن نہ ہو ہمیں کھانا بھی اچھا نہ لگے، ہمیں سونا بھی اچھا نہ لگے، ہمیں گھر بھی اچھا نہ لگے، بیوی بچے بھی اچھے نہ لگیں۔ ہاں جب قرآن نظر آ جائے، قرآن پڑھ لیں، قرآن کی زیارت ہو جائے، پھر ٹھیک ہے، بس پھر خوش ہو جائیں۔ الحمدللہ ہمیں اپنا منتہا مقصود مل گیا۔ اللہ پاک ہمیں ایسا ہی قرآن کے ساتھ محبت والا، عشق والا تعلق نصیب فرمائے۔